اپنے کندھوں پر بٹھا لیتے اور کبھی شہزادوں کو اپنے مبارک سینے پہ کھڑا کرتے. کبھی حضور دعا کے ہاتھ اٹھا دیتے, اے اللہ یہ میرے بیٹے ہیں, یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں, اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں, مالک تو بھی ان سے پیار فرما, اور جو ان سے پیار کرے مالک تو ان سے بھی پیار فرما. کبھی حضور گھر کے قریب سے گزرتے ہیں تو شہزادوں کے رونے کی آواز آ جاتی ہے تو حضور فرماتے, بیٹا فاطمہ ان کو نہ رلایا کرو, ان کا رونا مجھ محمد کو بھی تڑپا دیتا ہے. کبھی حضور اپنی مبارک زبان شہزادوں کے منہ میں رکھتے ہیں اور کبھی ان کی زبان اپنے مبارک منہ میں رکھتے ہیں. کبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, میں حضور کے گھر داخل ہوا تو میں نے حضور کے کندھوں پر شہزادوں کو سوار دیکھا تو میری زبان سے بے ساختہ نکلا, واہ واہ کیسی خوبصورت سواری میسر آ رہی ہے. تو حضور میں عمر سواری دیکھ رہے ہو, شاہ سوار بھی تو دیکھو کتنے پیارے ہیں, میرے بیٹے بھی تو دیکھو کتنے پیارے ہیں. کبھی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کہانی سناتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ ماں مجھے اجازت دو کہ میں مغرب کی نماز جا کے حضور کے پیچھے پڑھتا ہوں اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے لیے اور آپ کے لیے بخشش کی دعا بھی کرواؤں گا. فیصلہ دیا کہ ماں جلدی مان جائیں گی تو ماں نے بھی کہا, بیٹا پھر دیر کاہے کی کرتے ہو, جلدی حضور کی چوکھٹ پہ پہنچ جاؤ. کیونکہ ماں بھی جانتی تھی نا, جب ان کے گورے نبوت والے ہاتھ اٹھتے ہیں تو پھر رب ان کی دعا کو خالی تو نہیں نہ موڑے گا. اللہ اکبر, حضور کی دعا کتنی جلدی قبول ہوتی ہے یہ آپ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لیجئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے بھائی ہیں, اور کوئی بھائی ہے نہیں, اور باپ فوت ہو گیا, اتفاق سے ماں کافرہ ہے. جب کبھی گھر آتے تو ماں سے حضور کی بات کرتے, ماں کافرہ ہے, حضور کی بات سننا نہیں چاہتی, اور حضرت ابو ہریرہ کو حضور کے علاوہ کسی اور کی بات آتی نہیں ہے. ایک دن گھر بیٹھے حضور کا تذکرہ چھڑا تو ماں کی زبان کوئی سخت جملہ نکل گیا, بس برداشت نہ کر سکے تو کہا, ماں تیری بڑی شان و منزلت ہے لیکن رسول اللہ کے مقابلے میں تیری کوئی شان نہیں. ماں کو خیر بات کہا, گھر سے باہر نکلنے لگے کہ قدم لڑکھڑا گئے. دل میں خیال آیا کہ دنیا پہ ایک ہی رشتہ ماں کا تھا, آج وہ بھی ٹوٹ گیا. دوسرے ہی لمحے خیال آیا, کیوں نہ ابو ہریرہ یہ دکھڑا اس آقا کی بارگاہ میں پیش کر دے جو سارے دکھوں کا مداوا کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ حاضر خدمت ہوئے تو بند سینوں کی کہانیاں جاننے والے رسول. دیکھا کہ حضرت ابو ہریرہ کچھ پریشان ہیں تو حضور پوچھ لیا کہ ابو ہریرہ خیریت تو ہے, آج پریشان لگتے ہو. عرض کی, حضور اتنوں کو بلا بلا کے عطا کرتے ہیں, میری ماں کی ہدایت کی بھی دعا کر دے. حضور نے فوراً دعا کے ہاتھ اٹھا لیے, اللہم اہدی ام ابی ہریرہ, مالک ابو ہریرہ کی ماں کو بھی ہدایت عطا کر دے. بس یہ لفظ سننا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ نے دوڑ لگا دی. کوئی راستے میں ملا تو بازو پکڑ کر کہا, ابو ہریرہ اتنا تیز تو تمہیں کبھی دوڑتے نہیں دیکھا, آج کیا بات ہے, اتنا تیز کیوں دوڑے جا رہے ہو؟ کہا, آج ہی تو دیکھنا چاہتا ہوں, گھر پہلے میں پہنچتا ہوں یا میرے رسول کی دعا پہنچتی ہے. جا کر دروازے پہ دستک دی تو اندر سے میٹھے لہجے آواز آئی, بیٹا ابو ہریرہ میں آ رہی ہوں. کہا, لہجے کی مٹھاس بتا رہی تھی کہ محمدی رنگ کی خوشبو پہنچ گئی ہے. اور میری والدہ جب دروازہ کھول رہی تھی تو ان کے لبوں پر بھی میرے حضور کی محبت کا کلمہ جاری ہو چکا تھا. اللہ اکبر. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے کہا کہ بیٹا پھر دیر کیوں کرتے ہو, جلدی حضور کی چوکھٹ پہ پہنچ جاؤ, لیکن یاد نہ بیٹا میرے لیے بخشش کی دعا ضرور کروانا. حاضر خدمت ہوئے تو مغرب کی اذان کا وقت قریب تھا. فرماتے اذان ہوئی, اقامت کہی گئی, صحابہ جمع تھے کہ صفیں بنی اور حضور مصلی امامت پہ جلوہ فراز ہوئے. نماز مکمل ہوئی تو صحابہ اٹھ کر گھروں کو چلے گئے اور فرماتے میں بیٹھ کر موقع کا انتظار کرنے لگا کہ کب مجھے موقع تو میں عرض کروں گا کہ حضور آپ سے ملنے کو جی کر رہا تھا اور ماں سے اجازت لیتے ہوئے وعدہ کر آیا ہوں کہ ان کے لیے بخشش کی دعا بھی کرواؤں گا. تو حضور اب جلدی سے دعا کر دیں تاکہ یہ خوشخبری جا کے ماں کو بھی سنا دو. ساری باتیں سوچ رہے تھے لیکن حضور اپنے معمولات عبادت میں تھے تو فرماتے میری ہمت نہ ہو سکی کہ میں حضور کے عرض کر سکوں, اور وقت تیزی سے سمٹا کہ عشاء کی اذان کا بھی وقت قریب آ گیا. عشاء کی اذان ہوئی, اقامت کہی گئی, صفیں بندی اور حضور مصلی پر جلوہ فراز تھے. صحابہ نے حضور کے پیچھے نماز مکمل کی اور نماز پڑھ کے گھروں کو چلے گئے. فرماتے میں پھر کونے میں بیٹھ کر انتظار کرنے لگا لیکن کار کچھ نہیں سکتا تھا کہ حضور اپنے معمولات عبادت میں مشغول تھے. تھوڑی دیر کے بعد جب حضور اٹھے اور اپنے کاشانہ اقدس کی طرف بڑھنے لگے
تو میرا دل دھڑکنے لگا کہ حذیفہ اب تو موقع ہاتھ سے جا رہا ہے، اور اگر حضور گھر چلے گئے پھر تو صبح ملاقات ہوگی۔ فرماتے غیر ارادی طور پر میرے قدم کچھ تیز ہوئے، جب قدم کچھ تیز ہوئے تو قدموں کی آہٹ پیدا ہوئی، تو حضور نے پیچھے پلٹے بغیر پوچھا من ھذا، کون ہے یہاں پر؟ حذیفہ تو نہیں ہے؟ قلت نعم، جی جی حضور میں حذیفہ ہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضور پیچھے پلٹے بغیر فرمایا غفر اللہ لک والی امک، حذیفہ اللہ تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے، بتا کام کیا ہے؟ حذیفہ اللہ تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے، بتا کام کیا ہے؟ بندہ مٹ نہ جائے آقا پر تو وہ بندہ کیا ہے؟ بندہ مٹ نہ جائے آقا پر تو وہ بندہ کیا ہے؟ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے؟